نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بابری مسجد کے بارے میں۔ بابری مسجد کی بنیاد 1527 عیسوی ایودھیا میں رکھی گئی اور تقریباً 300 سال تک اس مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی رہیں۔ ایودھیا میں پہلی بار مذہبی فسادات 1853 عیسوی میں شروع ہوئے۔ بابری مسجد کا نام مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کے نام رکھا گیا۔ ظہیر الدین بابر سن 1483 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 1526 عیسوی کو پانی پت کے مقام پر سلطان ابراہیم لودھی کے ساتھ میدان میں لڑائی کے دوران سلطان ابراہیم لودھی مارا گیا اور اس کے بعد ظہیر الدین بابر دہلی کا سلطان یعنی ہندوستان کا مغل حاکم بن گیا۔ بابری مسجد کی بنیاد 1527 عیسوی ایودھیا میں رکھی گئی اور تقریباً 300 سال تک اس مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی رہیں۔ ایودھیا میں پہلی بار مذہبی فسادات سن 1853 عیسوی میں شروع ہوئے اور اس کے بعد جنگ آزادی شروع ہو گئی۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر لڑی، لیکن اس میں بھی ہندو پیٹھ دکھا گئے اور آخر میں انگریزوں سے جا ملے۔ تقسیم ہند کے بعد بھارتی رہنماؤں اور سیاستدانوں نے ایک قانون پاس کروایا کہ جو مذہبی مقامات جس حالت میں بھی ہیں انہیں ویسے ہی رہنے دیا جائے گا، اور صرف 2 سال بعد ہی تنگ نظر ہندوؤں نے طاقت کے بلبوتے پر بابری مسجد میں خود ہی رام کی مورتیاں رکھوائیں اور پھر خود ہی دریافت کر لیں۔ پھر بھارتی حکومت میں ہمیشہ کی طرح شر پسندوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ یوں ہندوؤں نے نہ صرف بابری مسجد کو متنازع مقام بنا دیا بلکہ مسجد کو عبادت کے لیے بھی بند کر دیا گیا۔ بی جے پی ایک شر پسند پارٹی ہے جو مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پر ہندوؤں سے ووٹ لیتی ہے۔ 1991 عیسوی میں بھی جب بی جے پی نے اتر پردیش میں حکومت بنائی تو ہندوؤں کی اسلام دشمنی سر چڑھ کر بولنے لگی اور ایک ہندو تنظیم وشوا ہندو پریشد کے حامیوں نے دن دہاڑے اس تاریخی مسجد کی سرے عام بے حرمتی کی اور شہید کر دیا۔ تب سے یہ کیس بھارت کی عدالتوں میں اس امید پر چل رہا تھا کہ یہاں مسلمانوں کی داد رسی ہوگی اور انصاف ملے گا، مگر بھارتی سپریم کورٹ نے 2019 کو اس دن اس کیس کا فیصلہ مسلمانوں کی بجائے ہندوؤں کے حق میں دے دیا، جب پاکستان بھارتی اقلیتوں کے مذہبی مقام کے لیے اپنی زمینی راستے کھول رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ عدل و انصاف کی بجائے RSS اور ہندو سیاستدانوں کے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھ کر دیا ہو۔ ہندوستان میں علامہ ڈاکٹر اقبال نے 2 قومی نظریے کی بنیاد رکھی تھی۔ 9 نومبر کو اقبال ڈے منایا جاتا ہے۔ اسی دن بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کا متنازع فیصلہ دے کر ایک بار پھر 2 قومی نظریے کی اہمیت اجاگر کر دی۔ آج بھارت کا مسلمان بھی علامہ اقبال کا فلسفہ خود ہی اپنے بچوں کو پڑھانے اور سکھانے پر مجبور ہے، کیونکہ فلسفہ خودی اور 2 قومی نظریے کا پیغام ہندوستان کے سارے مسلمانوں کے لیے تھا۔ جنہوں نے اس نظریے سے اختلاف کیا وہ آج بھی پچھتا رہے ہیں۔ بھارت میں اقلیتوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ اس فیصلے سے نہ صرف مسلمانوں کو مایوسی ہوئی بلکہ سکھوں کے لیے کھولا جانے والا گردوارہ بھی بند ہو سکتا تھا، مگر یہ پاکستان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ مسلم ملک ہوتے ہوئے بھی بھارت کے مسجد پر قبضے کے فیصلے کے باوجود بھارتی اقلیت کے لیے راستہ کھولا۔ یہی وجہ ہے کہ سکھ مذہب کے ماننے والے پاکستان کے گیت گاتے نہیں تھکتے۔ ظاہری طور پر ہندوؤں کے حق میں فیصلہ ہوا، مگر وقت ثابت کرے گا کہ یہ فیصلہ مسلمانوں یا مسجد کے خلاف نہیں بلکہ خود بھارت کے خلاف ہوا۔ پاکستان کے راستہ کھولنے
اور بھارت کے روڑے اٹکانے پر بھارت میں خالصتان کی تحریک نے زور پکڑنا ہی تھا، اور اب مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے بھارت نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے، اور یہ کلہاڑی بھارت کے پاؤں پر کم اور اقلیتوں کے جذبات پر زیادہ لگی ہے۔ ہندو سورماؤں کو رد عمل کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ تو معزز سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ اب مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ٹائم کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش کر دوں کہ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک لازمی کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ ہماری کوشش ہے کہ روزانہ 1 یا 2 ویڈیو ضرور اپلوڈ کریں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔